नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। औरतों का दीन इस्लाम में बहुत बड़ा दखल है, बड़ी कुर्बानियाँ हैं। उनकी कुर्बानियों को जिक्र न करना नाइंसाफ़ी है। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में है। 2210 अहादीस याद थी। कितनी? 2210 अहादीस याद थी। सहाबा किराम किसी भी मसले में अगर मुश्किल में पड़ जाते तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ रुजू करते थे। समझा? एक सहाबिया है, पता चला कि बेटे का जनाजा निकला है, बेटा शहीद हो चुका है, और घर से निकली, बड़ा एहतमाम किया, पर्दे का बड़ा एहतमाम किया, अपने आप को पर्दे में लपेटा, चादर में लपेटा। किसी ने पूछा कि तू इतना पर्दे का एहतमाम करती है और बेटा शहीद हो चुका है, तो क्या जवाब दिया? कहा कि जनाजा मेरे बेटे का निकला है, मेरे हया का जनाजा को तो नहीं निकला। आज हमारी माएँ और बहनें अजीज़ों, कोई अचानक ऐसा वाक़या हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए, अल्लाह रहम करे, कोई फसाद हो जाए, कोई पता चले कि भाई और बेटा इसमें है, तो बग़ैर पर्दे के बाहर निकलती हैं, नहीं देखती कि भाई इस्लाम क्या, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये बग़ैर पर्दे के हम निकल रही हैं। समझा? ये नहीं देखती। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं हमारे सामने, बहुत से ऐसे वाक़यात आए हैं। समझा? अल्लाह रहम करे। एक ऐसी औरत यहाँ आई जो पर्देदार औरत है, उनके घराना और बड़े पैसे वाले, क्या मसला क्या था कि मेरा बेटा गुम हो गया है, बग़ैर पर्दे के, न कोई बुरका, जवान औरत है, कोई बुरका नहीं, समझा नहीं, जवान औरत और बड़े ख़ानदान की, समझा, जिनकी गाड़ियाँ हैं, समझा नहीं, वो आ रही है कि मेरा बेटा गुम हो गया। पता नहीं क्या हो जाता है बस उस वक्त, अल्लाह रहम करे। बहुत सी ऐसी औरतें हैं, समझा, ये तो इक्का दुक्का, बहुत सी ऐसी औरतें भी हैं जो दीन इस्लाम की पाबंद हैं, नमाज रोज़े की पाबंद है। हमारे ही इलाके में जब हमने अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए फ़ंड जमा किया, हमने जब फ़ंड का ऐलान किया तो एक औरत ने अपनी सोने की बालियां दे दी। कौन करता है ऐसी कुर्बानी? सोने की बालियां दे दी, समझा नहीं, ये हमारे सामने सैकड़ों में नहीं तो लाखों में तो ऐसी लोग औरतें होंगी जो तहज्जुद गुजार होंगी, नमाज की पाबंद होंगी। समझा नहीं? बीबी राबिया बसरी, क्या उनके वाक़यात हैं अजीज़ों। एक दफ़ा हाथ में पानी उठाया और अंगारे उठाए। भाई कहाँ जा रही हो बीबी राबिया, कहाँ जा रही हो? ये पानी उठाया, ये अंगारे उठाए हैं कि पानी से जहन्नम की आग को बुझाऊंगी, बुझाने के लिए जा रही हूं, अंगारे से जन्नत को जलाऊंगी। क्या? अंगारे से जन्नत को जलाने के लिए, और पानी से आग को जहन्नम की आग को बुझाऊंगी। कि जब देखती हूं कि लोग यही तमन्ना करते हैं, यही ख्वाहिश रखते हैं कि जन्नत मिले, जन्नत मिले, अल्लाह की रजा की कोई तलब ही नहीं करता। क्या मकाम था अजीजों कि अल्लाह के रजा की कोई तलब ही नहीं करता। हर एक जगह मेरी जन्नत दे दो। समझा नहीं? बीबी राबिया बसरी है। एक दफा हसन बसरी से मिलने गई तो देखा कि हसन बसरी दरिया में है, दरिया में, और दरिया के ऊपर मुसल्ला बिछाया हुआ है, बीच दरिया में इबादत कर रहे, इबादत कर रहे। ये भी तो अल्लाह वाली थी ना। ये ज़मीन और आसमान के दरमियान में खड़ी हो गई।
اللہ والوں کی باتیں ہیں عزیزو، یہ وہ بات ہے جو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بات لکھی ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں کھڑی ہو گئی عبادت کے لیے، وہ دیکھا کہ حسن بصری پانی پر ہے، مصلی بچھایا ہوا ہے، اور کہا حسن بصری تنکے بھی بہتے ہیں، کیا کہا؟ تنکے بھی چلتے ہیں بہتے ہیں، مکھی بھی اڑتی ہے، کیا مانا؟ اپنے آپ کو مکھی کے مثال، اس کو تنکے کی مثال، تنکے بھی پانی میں بہتے ہیں، کوئی کمال نہیں ہے، مکھی بھی اڑتی ہے، کوئی کمال نہیں ہے، کمال وہ ہے کہ زمین پر رہ کر تو اللہ سے بات کر، کمال یہ ہے۔ یہ بی بی رابعہ تھی عزیزو، ایک دفعہ آیا، سمجھا نہیں، کہتے ہیں کوئی چور آیا اور دیکھا تو گھر میں کوئی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو خالی واپس جا رہا تھا، تو رابعہ نے کہا کہ خالی نہیں جاؤ، یہ چادر بھی میری لے جاؤ، میری چادر لے جاؤ، خالی نہیں جاؤ۔ کہتے ہیں جب وفات ہوئی تو فرشتے آئے، من ربک، من ربک، من دینک، ما دینک، من نبیک۔ یہ بات عزیزو ذہن میں رہے، جس کے ساتھ محبت ہوگی نا وہی چیز یاد ہوگی، وہی چیز یاد ہوگی اس وقت، اس مرحلے میں۔ اگر نماز کے ساتھ محبت ہوگی تو وہ فرشتے آئیں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک، تمہارا رب کون، تمہارا دین کون سا، تمہارا نبی کون سا، من نبیک۔ تو وہ یہ کہے گا، اب دیکھے گا سورج غروب ہو رہا ہے کہ چھوڑو تو صحیح، پہلے مجھے نماز تو پڑھنے دو، تمہیں سوال جواب کی لگی ہوئی ہے، میری نماز قضا ہو رہی ہے، مجھے نماز پڑھنے دو، سمجھا نہیں؟ مجھے نماز پڑھنے دو۔ نماز سے محبت تھی نا، جس چیز سے محبت ہوگی وہ چیز یاد ہوگی۔ یہ تو دنیا میں ہی ہم دیکھتے ہیں عزیزو، اللہ رحم کرے، جب سکرات کا مرحلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ مرحلہ بھی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر آسان کر دے، سمجھا دیں، اس مرحلے پر ایسا ہوتا ہے کہ بغیر اختیار کے جس سے محبت ہوتی ہے وہ زبان پر آ جاتا ہے۔ سکرات کے موقع پر جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، زیادہ محبت ہوتی ہے نا، وہ اس شخص کا نام، وہ چیز زبان پر آ جاتی ہے، سمجھا نہیں؟ من ربک، اگر نیک صالح ہوگا تو کہے گا ربی اللہ، ما دینک، دینی الاسلام، یہ کہے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صورت مبارکہ سامنے آ جائے گی۔ اس شخص کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس صدی کا بندہ، اس شخص کو جانتے ہو کون ہے؟ وہ ایمانی نورانیت کی وجہ سے پہچان لے گا کہ ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمانی نورانیت کی وجہ سے پہچان لے گا، سمجھے نہیں؟ اگر فاسق اور فاجر ہے، سمجھا، نماز سے دور ہے، تو لا ادری اسلام، لا ادری من نبی، لا ادری، مجھے تو معلوم ہی نہیں۔ تو فرشتے آئے بی بی رابعہ سے پوچھنے کے لیے، من ربک، تو بی بی رابعہ کہنے لگی کہاں سے آئے ہو؟ چلو سبحان اللہ، کہاں سے آئے ہو؟ کہ آسمانوں سے آئے ہیں، کہ کتنا سفر طے کر کے آئے ہو، کتنا سفر طے کر کے آئے ہو؟ میں 2 گز زمین میں گئی ہوں تو میں نے اللہ کو بھلا دیا؟ جی، تو تم اتنے سفر کر کے آئے ہو، تم نے اللہ کو نہیں بھلایا، میں 2 گز زمین میں آئی ہوں تو میں نے رب کو بھلا دیا۔ یہ رابعہ بصری تھی عزیز، سمجھے نہیں؟ تو عورتوں کا بہت بڑا دخل ہے عزیزو، اسلام میں بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑی قربانیاں ہیں عورتوں کی، یہ نہیں ہے کہ عورتوں کی بہت بڑی
حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب آئے اپنے سفر کر کے اپنے گھر آئے، اپنی والدہ سے کہا کہ 90,000، تو والدہ کہنے لگی تمہارا کمال نہیں ہے اجمیری، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ کمال میرا ہے کہ میں نے بغیر وضو کے تمہیں دودھ نہیں پلایا تھا، کبھی بغیر وضو کے تمہیں دودھ نہیں پلایا، یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ یہ بات سمجھیں عزیزو، اور اہم بات ہے، آج میاں بیوی ہیں، چھوٹے بچے، معصوم بچے، ان کے سامنے اکثر کر کے یہ دیکھا جاتا ہے جب حرکتیں کرتے ہیں میاں بیوی، آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جس طرح بات ہوتی ہے میاں بیوی کی، تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے میاں بیوی غلط حرکت نہ کریں، جو غلط حرکت نہ کریں، کیونکہ اگر وہ غلط حرکت کریں گے تو اس بچے پر نقش ہو جائے گا، جو بچے پر نقش ہو جائے گا، آگے چل کر یہ بچہ بے حیا بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ بے حیا، حیا ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ منظر اس نے دیکھا ہے نا، سمجھنا، وہ منظر دیکھا ہے، سامنے دیکھا ہے میاں بیوی آپس میں، چاہے گناہ تو نہیں ہے لیکن ادب یہ ہے، حیا یہ ہے کہ بچوں کے سامنے، اپنے معصوم بچوں کے سامنے وہ غلط حرکت نہ کرے، وہ غلط حرکت کرنے کی وجہ سے وہ بچہ بے حیا بن جائے گا، وہ نقش ہو جائے گا، وہ باتیں ان دل و دماغ میں، چھوٹے بچے کی دل و دماغ میں وہ نقش ہو جائیں گے، آگے چل کے بے حیا بن جائے گا۔ یہ بات یہ ذہن میں رہے عزیزو۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گھروں تک بات پہنچے عزیزو، ہماری مائیں اور بہنیں